السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ ناظرین کرام، اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور آپ کے حج کے سفر کو آسان فرمائے اور آپ کے حج کو قبول فرمائے۔ اس مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں حج کا طریقہ اور اس کی عملی مشق کے ساتھ حاضر ہیں، تاکہ جب اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو اپنے گھر کی زیارت کی تو قرآن کریم کی ان آیتوں کی تفسیر جو آپ نے سنی یا سن رہے ہیں، اور پھر جب مکہ پہنچے، کعبۃ اللہ پہنچے، حج کے ارکان کو ادا کریں تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں بالکل اچھی طرح واضح ہوں گی۔ حج کی 3 صورتیں ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ حج تمتع سب سے افضل ہے۔ میں حج تمتع کی تفصیل بتاتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ دھیرے دھیرے ساری چیزیں سمجھتے جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ جان لیجئے کہ نیت کرنا، اس کے بعد احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، عرفہ میں ٹھہرنا اور 10 ذی الحجہ کو طواف اور سعی، یہ حج کا رکن ہے۔ رکن چھوٹ جائے گا تو حج باطل ہو جائے گا۔ جیسے بغیر احرام کے آپ حج کریں گے تو حج نہیں ہوگا، طواف سعی کے بغیر حج نہیں ہوگا، عرفہ میں نہیں جائیں گے تو حج نہیں ہوگا، 10 ذی الحجہ کو طواف افاضہ اور سعی نہیں کریں گے تو حج نہیں ہوگا۔ تو حج کا رکن جو ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ رکن چھوڑنے پر حج باطل ہے۔ واجب، جیسے میقات سے احرام باندھنا، یہ واجب ہے۔ اگر آپ میقات سے آگے گزر گئے تو جہاں پہنچے وہیں سے باندھیے، لیکن آپ کو دم دینا پڑے گا واجب چھوڑنے پر۔ یا عرفہ میں سورج ڈوبنے تک قیام کرنا، ٹھہرنا، یہ واجب ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے۔ منا میں ایام تشریق کی راتیں گزارنا واجب ہے۔ طواف وداع واجب ہے۔ واجب چھوڑنے سے دم لازم آئے گا۔ دم کسے کہتے ہیں؟ قربانی کا ایک جانور لیں گے، یعنی ایسا جانور جس کی قربانی کی جاتی ہو، اور اس کو دم کی نیت سے ذبح کریں گے، اور اس کے بعد اسے حرم کے فقیروں میں اور محتاجوں میں تقسیم کریں گے۔ آپ خود نہیں کر سکتے تو جو بینک ہے ان کو دیں گے کہ بھائی یہ دم کا پیسہ ہے، وہ آپ کی ذمہ داری پوری کر دیں گے۔ تو رکن اور واجب 2 چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ حج تمتع کے لیے پہلے حاجی عمرہ کرتا ہے۔ مثلا آپ بمبئی شہر میں ہوں یا دلی، کلکتہ میں ہوں یا مدراس میں یا دنیا کے کسی کونے میں، آپ میقات پر پہنچ کر کے میسر ہو تو غسل کریں گے اور احرام باندھیں گے۔ اب جو صورتحال یہ ہے، ہم ہندوستان سے جائیں گے تو اب میقات پر ہم نہیں رکتے، کیونکہ اب ہوائی سفر ہو گیا۔ پہلے زمینی سفر تھا یا سمندری راستے سے لوگ جب پانی کے جہاز سے جاتے تو بھی یلملم کے پاس لوگ رکتے اور وہاں سے احرام باندھتے غسل کر کے۔ اب ہم ہوائی جہاز کا سفر ہے ہمارا، تو اب ہم کیا کریں گے؟ چاہے اپنے گھر سے، چاہے ایئرپورٹ پر پہنچ کر کے ہم احرام کا لباس پہن لیں گے۔ صرف لباس پہنیں گے، اس وقت ابھی تلبیہ نہیں پکاریں گے۔ احرام کیا ہے؟ جیسے ایک چادر اور ایک تہبند۔ احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے۔ میں نے کرتا وغیرہ جو پہنا نا، یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ یعنی میں احرام میں نہیں ہوں، بس صرف آپ کو مشق کرا رہا ہوں، ورنہ یہ لباس آپ نہیں پہنیں گے جو بھی پہننا ہے۔ یہ احرام کی چادر ہوئی، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو بمبئی ایئرپورٹ پر، دلی ایئرپورٹ پر، کلکتہ ایئرپورٹ پر یا اپنے گھر سے پہن کر نکلیں گے، کوئی بات نہیں اس چادر کو۔ اور یہ ایک چادر ہوئی اور یہ ایک تہبند ہوا، یہ تہبند ہوا۔ آپ اس کو اپنے گھر سے پہن لیں یا بمبئی ایئرپورٹ پر پہن لیں یا کہیں بھی جو آپ کے لیے مناسب ہو۔ راستے میں آپ کا مثلا کوئی آفس ہو یا ٹھہرنے کی جگہ ہو، سب کے گھر سے ایئرپورٹ کی دوری برابر نہیں ہے، تو یہ آپ کو اختیار ہے۔ احرام کا لباس پہننے کے بعد آپ چونکہ یہ لباس گر جائے گا تو اس کے لیے بیلٹ وغیرہ لگانے کی گنجائش ہے۔ آپ اس بیلٹ کو لگا لیں، یہ بیلٹ پہن لیں گے، اور اس کے بعد پھر اپنے ایئرپورٹ پر یا گھر سے احرام پہن لیا۔ آپ احرام کی نیت ابھی نہیں کریں گے، آپ محرم نہیں ہیں، صرف لباس پہنے ہیں۔ لباس کیوں پہنیں گے؟
اس لیے کہ میقات کی حدود میں جب جہاز گزرتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ اب میقات سے گزرنے والے ہیں، تو وقت بہت کم رہتا ہے۔ اب سارے حاجی اگر جہاز کا ڈبہ کھولیں گے، اس میں سے احرام نکالیں گے، پہنیں گے، ضعیف کمزور بیچارے پریشان ہوں گے، ذرا مشکل ہو جاتا ہے یہ کام کرنا، تو صرف آپ لباس پہن لیں گے۔ اس کے بعد قانونی کارروائی وغیرہ کر کے جہاز میں پہنچ جائیں گے۔ جو سفر کی دعا ہے، سفر کی دعا پڑھ کر کے نکلیں گے، رخصت کرنے والوں کو دعائیں دے کر رخصت کریں گے۔ اور جب میقات کی حدود سے جہاز گزرے گا تو کہیں گے لبیک عمرتن یا لبیک اللہم عمرتن، یعنی عمرے کی نیت کریں گے۔ یلملم سے جیسے جہاز گزرے گا آپ نیت کر لیں گے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بمبئی ایئرپورٹ پر، دلی ایئرپورٹ پر جب احرام پہنیں گے نا تو یہ دایاں کندھا کھلا کر دیتے ہیں، یہ ایسے احرام باندھیں گے۔ یہ غلط ہے۔ یہ دایاں کندھا کب کھلا رہے گا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نیت کر لیے اور تلبیہ پکارنا شروع کریں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ آپ کو مستقل پکارنا ہے۔ 4 گھنٹہ بمبئی سے جدہ لگے گا، 5 گھنٹہ لگے گا، وایا دبئی جائیں گے 6 7 8 گھنٹہ لگے گا، لیکن تلبیہ آپ کو پکارنا ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پر اتریں گے، قانونی کارروائی وغیرہ کر کے آپ مکہ پہنچ گئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد زیادہ تھکے ہیں تو ہوٹل میں آرام کر لیجیے، 1-2 گھنٹہ سو لیجیے، کوئی حرج نہیں، لیکن وہی احرام کی حالت میں سر نہیں ڈھانکیں گے اور پیر نہیں ڈھانکیں گے، بال نہیں اکھاڑیں گے۔ احرام کی جو پابندیاں ہیں اس کا آپ کو خیال کرنا ہے۔ یہ مرد کا احرام ہے۔ اور عورت کا احرام بھی جان لیجیے، عورت کسی بھی اپنے سادے کپڑے کو اس میں احرام کی نیت سے اس کو پہن سکتی ہے اور کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور محظورات احرام اور ساری چیزیں وہ دھیرے دھیرے آپ کو بتائی جائیں گے انشاءاللہ۔ جب آپ مکہ پہنچ گئے اور یہ کعبہ نظر آئے گا تو آپ تلبیہ پکارنا بند کر دیں گے۔ تلبیہ کہاں سے پکاریں گے؟ میقات سے۔ کب تک؟ کعبہ نظر آنے تک، 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ جو بھی لگے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب کعبہ میں حرم کے 60 70 72 دروازے، بلکہ 75 80 ہوں گے، کسی بھی دروازے سے داخل ہو۔ گیٹ نمبر 1 باب عبدالعزیز سے جائیں گے نا تو سیدھے آپ رکن یمانی کے پاس پہنچیں گے اور پھر حجر اسود کے پاس سے طواف شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ مسجد حرام میں دایاں پیر پہلے داخل کریں گے اور اس کے داخلے کی دعا ہے۔ پھر سیدھے آپ حجر اسود کے پاس آئیں گے، حجر اسود کا بوسہ دیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر بھیڑ ہے بوسہ نہیں دے سکتے تو دور سے حجر اسود کو چھو کر کے بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھ کو چوم لیں گے۔ اگر بہت زیادہ رش ہے، ہاتھ بھی نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھائیں گے بس، اور اس کے بعد آپ طواف شروع کر دیں گے۔ حجر اسود سے آپ کا طواف شروع ہوگا اور پھر یہ کعبے کا دروازہ ہے اور یہاں پر مقام ابراہیم ہے، یہاں پر مقام ابراہیم ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حتیم ہے، یہ کعبے کا ایک حصہ ہے۔ کسی زمانے میں سیلاب آیا تھا تو کعبہ گر گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو مکے کے لوگوں نے کہا کہ کعبہ میں صرف حلال کمائی لگے گی، اور حلال کمائی کم پڑ گئی تو انہوں نے چھوٹا کعبہ بنا دیا۔ تب سے یہ حتیم اسی طرح سے باقی یہ کعبے کا حصہ ہے۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خواہش ظاہر کی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ مکہ فتح ہوا تو کعبہ کا توڑ پھوڑ شروع کر دیا، تو میں کعبے کو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا ویسا ہی بنا دیتا، لیکن آپ نے نہیں ایسا کیا۔ بہرحال کعبہ کا یہ حصہ ہے۔ آپ حجر اسود سے شروع کریں گے، اس کے بعد ایک چکر پورا آپ کا ہو گیا، آپ پھر آئیں گے حجر اسود کے پاس، پھر بوسہ دیں گے یا ہاتھ سے چھو کے ہاتھ کو چومیں گے، اور بھیڑ ہے تو بس صرف اللہ اکبر کہہ کے پھر دوسرا چکر شروع کریں گے۔ کعبہ کے ہر چکر کی کوئی دعا نہیں ہے، بس یہ مقام ابراہیم جو کعبۃ اللہ سے اپوزٹ جو کونا ہے رکن یمانی، اس بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رکن یمانی، یہ رکن یمانی کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک کونا ہے اور یمن اسی کونے کی سائڈ میں یمن ہے، یعنی یمن جس طرف ہے اس کونے کا نام رکن یمانی ہے۔ آپ پھر آئیں گے حجر اسود کو یا تو بوسہ دیں گے یا چھو کر ہاتھ چومیں گے یا پھر
ہاتھ کا اشارہ کر کے طواف شروع کر دیں گے. 7 چکر آپ کریں گے. طواف کعبہ کے شروع کے 3 چکروں میں رمل کریں گے اور 7 چکر میں اجتبا کریں گے. اجتبا یہ دایاں کندھا کھلا رہے گا اور یہ 7 چکر میں آپ کا دایاں کندھا کھلا رہے گا. تو یہی اجتبا ہے. یہ دیکھیے دایاں کندھا کھلا ہے. یہ پورا جو ہے کندھا یہ کب ڈھکا رہے گا؟ اگر نماز کھڑی ہو گئی، فرض نماز کی جماعت ہے تو آپ کندھا ڈھانک لیں گے. نہیں تو 7 چکر میں آپ اپنا دایاں کندھا ایسے کھلا رکھیں گے، احرام کو کندھے کے نیچے سے لائیں گے اور یہ کندھا کھلا رہے گا. اس کو کہتے ہیں اجتبا. یہ 7 چکر میں مسنون عمل ہے اور 3 چکروں میں رمل کریں گے، تھوڑا سا تیز چلیں گے. طواف کعبہ کے ہر چکر کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے. مقام ابراہیم، رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اور بعض مسنون دعائیں جو ثابت ہے وہ پڑھی جائیں گی. لیکن من گڑھت جو دعائیں ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی، تیسرے کی جو گڑھی ہوئی دعائیں ہیں وہ سنت سے ثابت نہیں ہیں. 7 چکر جب ہو جائے گا تو 7واں چکر حجر اسود پر ختم ہوگا. اس کے بعد یہاں مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم کے پاس آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے. طواف کی 2 رکعت ہے اور جب بھی آپ طواف کریں گے، یہ عمرے کا طواف ہے، حج کا طواف، نفلی طواف، آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. طواف کی 2 رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں سورہ الفاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. 2 رکعت نماز جب آپ کی ہو گئی تو آپ زمزم کے پاس جائیے. تو پہلے لوگ زمزم کے کنویں کے پاس جا کر پیتے، اب کنواں اندر ہے، چاروں طرف ڈبے میں زمزم کا پانی رکھا ہے، زمزم پیجئے. اور پھر آپ حجر اسود کے سامنے وہ گرین لائٹ بنی ہے، لکھا رہے گا کہ صفا کی طرف، آپ سیدھے صفا پہاڑی پر آ جائیں گے. صفا پہاڑی پر آئیں گے تو قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. الحمد للہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اور پھر آپ صفا مروہ کی سعی شروع کر دیں گے. صفا سے مروہ آئیں گے 1 چکر اور پھر مروہ پر جب آئیں گے تو پھر آپ قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے. پھر مروہ سے پھر صفا سے مروہ 1 چکر ہوا، پھر مروہ سے صفا دوسرا چکر ہو جائے گا. صفا مروہ کے چکروں میں اب یہ کندھا آپ کا ڈھک جائے گا کیونکہ آپ کا طواف ختم ہو گیا، اجتبا کی اب ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، صفا مروہ کی سعی میں یا طواف میں کندھا ڈھکا رہے گا. جب آپ کعبہ کے سامنے گزریں گے تو کبھی کعبہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ دیواریں بڑی بڑی ہیں. تو اوپر گرین لائٹ بنی ہوئی ہے. گرین لائٹ کے مطلب کہ آپ کعبہ کے سامنے سے گزر رہے ہیں. تو گرین لائٹ میں صفا مروہ کے چکروں میں تیز دوڑیں گے، تیز چکر لگائیں گے. یہ ہے گرین لائٹ سے، یعنی آپ کعبہ کے سامنے سے گزر رہے ہیں، صرف اتنی ہی دور تیز اکڑ والی چال سے چلیں گے. صفا سے مروہ 1 چکر، پھر مروہ سے صفا دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ 1 چکر، پھر مروہ سے صفا دوسرا چکر، اور پھر مروہ صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ. آپ کا چکر صفا سے شروع ہوگا اور آخری 7واں مروہ پہ ختم ہوگا. ہر چکر کے ختم ہونے کے بعد دوسرا چکر شروع ہونے سے پہلے آپ کو کعبے کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے. جو دعا چاہے، جتنی دعا چاہے مانگے. مروہ پر آپ کا جب طواف ختم ہو گیا تو پھر آپ باہر نکل جائیے. آپ اس کے بعد بال جو ہے قصر کرائیں گے، چھوٹا کرائیں گے، حلق نہیں کرائیں گے کیونکہ آپ کے سامنے حج ہے. تو یہ آپ کا مختصر طور سے عمرہ ہو گیا، طواف، سعی اور حلق. اب اس کے بعد آپ احرام کھول دیں گے. ٹھیک ہے، احرام کھول دیں گے. احرام کھولنے کے بعد اب 8 ذی الحجہ کو آپ جہاں ٹھہرے ہیں وہیں سے پھر حج کا احرام باندھیں گے اور پھر تلبیہ پکارتے ہوئے مینا جائیں گے. حج کا احرام ٹھیک اسی طرح باندھیں گے جس طرح عمرے کا احرام باندھے تھے، اور اس میں کندھا آپ کو کہیں کھلا نہیں رکھنا ہے. آپ کہیں گے لبیک حجن، اور اس کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ پکارنا شروع کر دیں گے.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ اب تو 90 بلکہ 100% ہوتا ہے کہ آپ کا معلم 7 ذی الحجہ کو رات میں ہی آپ کو مینا چھوڑ دے گا، کہے گا کہ 8 کی صبح ٹریفک ہے، زحمہ ہے، چلو آج کو چھوڑ دیتا ہوں رات کو۔ آپ اس سے الجھیے مت، چلے جائیے بس میں بیٹھ کے اس کے ساتھ۔ احرام آپ کو مینا میں باندھنا ہے، لیکن اگر وہ ضد کرے کہ نہیں احرام پہن کے چلو، کیونکہ بغیر احرام کے وہ مانتا نہیں بعض دفعہ کہ آپ حج میں ہیں، احرام پہن لیجئے۔ جس طرح آپ بمبئی یا دلی ایئرپورٹ پہ احرام کا لباس پہنے تھے، اسی طرح سے احرام کا صرف لباس پہن لیں گے، احرام کی نیت نہیں کریں گے۔ احرام کی نیت 8 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد تلبیہ پکاریں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور 8 ذی الحجہ کو ظہر مینا میں پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، یہ قصر کریں گے، مغرب پوری پڑھیں گے، عشاء قصر کریں گے، پھر 9 ذی الحجہ کو آپ زوال کے بعد عرفہ جائیں گے۔ یہاں بھی ایک صورتحال ہوتی ہے کہ حاجی 8 کی شام کو ہی آپ کو عرفات میں آپ کے خیمے میں لے جا کر کے پہنچا دیتا ہے، تو آپ چلے جائیے، کوئی بات نہیں۔ لیکن وقوف عرفہ 9 کو ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے، تو ظہر کے بعد آپ دعا میں شریک ہوں گے، خیمے میں جائیے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 9 ذی الحجہ کو ظہر عصر جمع اور قصر کر کے پڑھی جاتی ہے، 1 اذان 2 اقامت سے، اور پھر اس کے بعد سورج غروب ہونے تک آپ کو ذکر و اذکار اور دعاؤں میں مشغول رہنا ہے، اور کوئی کام نہیں، کھانا پینا کھائیے، آرام کیجیے تھوڑا، پھر دعاؤں میں مشغول رہیے۔ عرفات میں ٹھہرنا حج کا رکن ہے، سورج غروب ہونے تک ٹھہرنا واجب ہے۔ اگر آپ پہلے نکل گئے تو آپ نے واجب چھوڑا ہے، دم دینا ہے، اس لیے سورج ڈوبنے کے بعد عرفات سے نکلیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ڈوبنے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اپنا احرام وغیرہ یا آپ کا جو جھولا جھپڑ اور بیگ وغیرہ ہے ضرورت کا سامان پیک کر لیجئے اور اسٹیشن چلے جائیے، بارڈر پر چلے جائیے، کوئی حرج نہیں۔ عرفات سے نکلنا یہ آپ کا دن ڈوبنے کے بعد ہوگا، اور اس کے بعد مزدلفہ پہنچ گئے، 9 ذی الحجہ ختم، اب مغرب کے بعد آپ عرفات سے نکل جائیں گے۔ مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنا ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ مشعر حرام مزدلفہ میں ایک پہاڑی کا نام ہے، آج وہاں پہ المشعر الحرام بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے مزدلفہ میں۔ پورا مزدلفہ کہیں بھی آپ ٹھہریے، وہاں جا کر کے پہلے مغرب 3 رکعت اور عشاء 2 رکعت پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر آرام کریں گے، پھر فجر کے لیے اٹھیں گے، اور فجر کے بعد دن نکلنے تک ذکر و اذکار کریں گے، اور دن نکل جائے گا تو پھر آپ مینا چلے آئیں گے 10 ذی الحجہ کو۔ 10 ذی الحجہ کو مینا آ گئے تو 10 ذی الحجہ کو حج اکبر کہا جاتا ہے، کیونکہ حج کے بڑے بڑے کام 10 ذی الحجہ کو کیے جاتے ہیں۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ اگر جمعہ کو عرفہ پڑ گیا تو حج اکبری ہوتا ہے، یہ غلط اور باطل چیز ہے۔ ہر حج 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے وہ حج اکبری ہے۔ کیوں؟ کنکری مارنا، بال کٹوانا، قربانی کرنا، طواف اور سعی، حج کے بڑے کام 10 ذی الحجہ کو کیے جاتے ہیں۔ آپ کنکریاں راستے میں کہیں سے بھی لے لیں گے، اور مینا پہنچ کر کے صرف بڑے جمرے کو 7 کنکری ماریں گے۔ ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر، کنکریاں چنے کے دانے کے برابر یا اسی کے آس پاس ہوں گی، اور 7 کنکریاں ماریں گے۔ پھر جا کر کے بال جڑ سے نکلوائیں گے، جس کو کہتے ہیں حلق، ٹکلا بن جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ حلق کرانے والوں کو ان کی مغفرت فرما، 3 بار فرمایا۔ اور صحابہ نے کہا وللمقصرین یا رسول اللہ، اور قصر کرانے والے جو قینچی یا مشین سے چھوٹا کراتے ہیں، آپ نے کہا اللہم اغفر للمقصرین۔ تو جڑ سے نکالنے والوں کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا فرمائی، اور قینچی یا مشین سے چھوٹا کرنے والوں کے لیے 1 بار دعائے مغفرت فرمائی۔ تو نبی کی دعائے مغفرت مل جائے آپ کو، کتنی خوش نصیبی ہے۔ اچھا، قربانی کرنا ہے اس کے بعد، یعنی کنکری مارنا، بال نکلوانا، پھر قربانی کرنا، اور پھر مکہ پہنچ کر کے طواف کرنا 7 چکر۔ اس کو کہتے ہیں طواف افاضہ، طواف حج، طواف زیارہ، یہ حج کا رکن ہے۔ اور پھر سعی کریں گے۔ اگر طواف آپ 10 ذی الحجہ کو نہیں کر سکے تو آپ 11 کو کر لیجئے، 12 کو کر لیجئے، سہولت ہے۔ لیکن 4 کاموں میں سے کنکری مارنا، قربانی کرنا، بال نکلوانا،
طواف اور سعی کرنا، اس میں سے 2 کام کر لیں گے تو آپ تحلل اول آپ کو حاصل ہو گیا. اب آپ احرام کھول سکتے ہیں، احرام کا لباس اتار سکتے ہیں، لیکن مکمل حلال نہیں ہوئے. جیسے بیویوں سے مباشرت نہیں کر سکتے اور جو پابندیاں ہیں مکمل حلال نہیں ہو سکتے. مکمل حلال طواف افاضہ اور زیارہ کے بعد ہوگا. اب اس کے بعد جب طواف ہو گیا، سعی ہو گئی، تو آپ رات مینا میں گزاریں گے. 10 ذی الحجہ ہو گیا، طواف، سعی، کنکری مارنا، قربانی، بال کٹوانا. اب اس کے بعد رات جو ہے ایام تشریق کی 11ویں کی رات مینا میں گزاریں گے. 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد آپ ترتیب کے ساتھ تینوں جمرات کو کنکری ماریں گے. پہلے چھوٹے جمرے کو بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 7 کنکری. پھر جب مار لیں گے تو پھر کعبے کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے. اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو درمیانی جمرہ ہے، تو پھر اس جمرے کو بھی جب ماریں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو کعبے کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے 7 کنکریاں مارنے کے بعد. پھر بڑے والے کو ماریں گے، اس کو بھی ایسے ہی 7 کنکری ماریں گے اور اس کے بعد دعا نہیں کریں گے. یعنی 11 ذی الحجہ کا جو آپ کا کام ہے، زوال کے بعد ترتیب سے تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارنا. پہلے جمرے کو مارنے کے بعد کنارے ہٹ کے قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے. دوسرے جمرے کو مارنے کے بعد کنارے ہٹ کر قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے. تیسرے کو مارنے کے بعد دعا نہیں ہے. اس کے بعد ایام تشریق جیسے 11 ہو گئی، 12 کو بھی ایسے ہی آپ کو کنکریاں مارنا ہے. ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں، قربانی وغیرہ ہوتی ہے، گوشت کھاتے ہیں، بھونتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب اگر آپ 12 کو مینا سے نکلنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى. 12 کو تینوں جمرے کو ترتیب سے کنکری مارنے کے بعد آپ سورج ڈوبنے سے پہلے مینا چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد اب احرام کھل جائے گا، آپ کا احرام ختم ہو گیا آپ کا 10 ذی الحجہ کو. اس کے بعد اگر سورج ڈوبنے سے پہلے نہیں چھوڑ سکے تو پھر آپ کو رک جائیں گے مینا کے اندر. 13 کو ترتیب سے تینوں جمرے کو کنکری مار کے پھر مینا سے نکلیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی 12 کو کنکری مارا، سامان وغیرہ گاڑی میں رکھا، ٹریفک میں گاڑی پھنس گئی اور وہ مینا کی باؤنڈری سے، حدود سے باہر نہیں نکل پایا، تو ایسی صورت میں کیا اس پر مینا میں ٹھہرنا واجب ہے؟ سوال ہے. جواب یہ ہے کہ نہیں. چونکہ خروج کی نیت سے نکل چکا ہے تو اب وہ مجبوری میں ٹریفک کی وجہ سے پھنسا ہے، اس لیے وہ جب بھی باہر نکلے اب وہ خروج اور ایگزٹ ہی مانا جائے گا. اور 12 کے بجائے 13 کو تینوں جمرے کو ترتیب سے کنکریاں مار کر نکلنا یہ زیادہ بہتر ہے. وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. عموماً 25-30 سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آدھے سے زیادہ مینا خالی ہو جاتا تھا، بالکل سناٹا، جو رکنا چاہتا وہ بھی نہیں رکتا تھا. اب ایسا ہوا کہ 50-60% پبلک رکتی ہے. آپ جس خیمے میں ہوں، اگر پورا خیمہ چلا جائے، ایک خیمے جیسے 1000-1200 لوگ رہتے ہیں، تو چھوٹے سے خیمے میں سارے حاجی جمع ہو جاتے ہیں اور 13 کو اطمینان سے کنکریاں مار کر جائیں. آپ گھبرائیں نہ، ایک دن اور آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا لمن اتقى. اور اس کے بعد پھر مکہ پہنچ جائیں. 13 کو کنکری مارنے کے بعد اب آپ کا حج ہو گیا. اب پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب مکہ سے اپنے وطن جانا ہے یا مدینہ جانا ہے تو آپ پر طواف وداع لازم ہے. طواف وداع کرنا یہ واجب ہے اور واجب چھوٹنے پر دم ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کا کام، آخری کام اس گھر کا طواف ہونا چاہیے. طواف وداع کیجئے اور اس کے بعد آپ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیے. یہ مختصر اور اختصار کے ساتھ حج کا ایک طریقہ تھا. طواف یعنی نیت کرنا، احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، عرفہ میں ٹھہرنا، طواف افاضہ، اور طواف افاضہ یہ حج کے ارکان ہیں. واجبات کا بھی آپ کو خیال کرنا ہے، سنن اور مستحبات کا خیال کرنا ہے. محظورات احرام کی حالتوں میں بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، خوشبودار تیل استعمال کرنا، خوشبو کا صابن لگانا، جو چیزیں منع ہے، سر ڈھانکنا، ان سے رک جانا چاہیے. عورت کے لیے اپنے چہرے کو ڈھانکنا منع ہے، لیکن غیر محرم کا سامنا ہوگا تو پردہ کر لے گی فتنے سے بچنے کے لیے. تو اسی طرح سے جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کا خیال کریں گے
اور جو شریعت کی دی ہوئی آزادی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ اختصار کے ساتھ حج کا ایک طریقہ ہوا مشق کے طور پہ۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے، ہمارے مشاہدین اور ناظرین میں سے جن لوگوں نے حج کر لیا، اللہ ان کا حج قبول فرمائے۔ جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں، تمنا اور خواہش رکھتے ہیں، تمام لوگوں کو حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔